السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیزوں اسلامی بھائیوں اور بہنوں، آج ہم ایک بہت ہی اہم موضوع پر تفصیل سے بات کریں گے، وہ ہے صدقہ فطر۔ رمضان المبارک جانے والا ہے، ہم نے روزے رکھے، عبادتیں کی، نمازیں پڑھی، قرآن پڑھا، لیکن سوال یہ ہے کیا ہمارا روزہ مکمل ہوا؟ صدقہ فطر وہ خاص صدقہ ہے جو ہر مسلمان پر عید الفطر سے پہلے واجب ہے۔ اس کا مقصد روزے کی تکمیل اور پاکیزگی، غریبوں کی مدد، تاکہ وہ بھی عید کی خوشیوں میں شامل ہوں۔ نہ دینے والا غلطی میں ہوگا اور اس پر گناہ ہے۔ یہ روزے کو فضول باتوں اور چھوٹی غلطیوں سے پاک کرتا ہے، روزے کو مکمل اور قبول بناتا ہے۔ عید کا دن سب کے لیے خوشیوں والا ہونا چاہیے۔ صدقہ فطر محتاجوں کو بھی عید کی خوشی میں شریک کرتا ہے۔ رمضان کے مہینے کے بعد یہ ایک ایسا صدقہ ہے اور عید کی خوشیاں سب کے لیے ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، بندے کا روزہ آسمانوں اور زمین کے بیچ میں رکا رہتا ہے جب تک صدقہ فطر ادا نہ کرے۔ صدقہ فطر واجب ہے جو ہر مالدار مسلمان کو دینا ضروری ہے تاکہ روزہ مکمل ہو۔ عمر بھر اس کا وقت ہے، یعنی اگر ادا نہ کیا تو اب ادا کر دے۔ ادا نہ کرنے سے ساقط نہ ہوگا، نہ اب ادا کرنا قضا ہے بلکہ اب بھی ادا ہی ہے، اگرچہ سنت عید کی نماز سے پہلے ادا کر دینا ہے۔ صدقہ فطر کس پر واجب ہے یا کس پر نہیں؟ عید کے دن صبح صادق شروع ہوتے ہی صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے، لہٰذا جو شخص صبح صادق سے پہلے مر گیا یا فقیر ہو گیا تو اس پر صدقہ فطر واجب نہ ہوا۔ صبح صادق شروع ہونے کے بعد جو بچہ پیدا ہوا، جو کافر مسلمان ہوا یا جو فقیر غنی ہوا تو اس پر صدقہ فطر واجب نہ ہوا، اور صبح صادق شروع ہونے کے پہلے کافر مسلمان ہو گیا یا بچہ پیدا ہوا یا جو فقیر تھا وہ غنی ہو گیا تو اس پر صدقہ فطر واجب ہے، اور جو صبح صادق شروع ہونے کے بعد مرا اس کا صدقہ فطر واجب ہے۔ صدقہ فطر ہر مسلمان مالک نصاب پر، جس کا نصاب حاجت اصلیہ کے علاوہ ہو، واجب ہے۔ غلام یا مجبور شخص پر واجب نہیں۔ ہر مسلمان آزاد مالک نصاب پر حاجت اصلیہ کے علاوہ ہو، واجب ہے۔ حاجت اصلیہ وہ ہے زندگی کی بنیادی اور ضرورتی چیزیں، یعنی وہ چیزیں جو زندگی گزارنے کے لیے لازمی ہیں، جن کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا، زندگی مشکل ہو جاتی ہے، یعنی صرف اضافی مال یا دولت پر صدقہ واجب ہے، بنیادی چیزوں پر نہیں۔ مرد مالک نصاب پر اپنی طرف سے اور اپنے چھوٹے بچے کی طرف سے صدقہ فطر واجب ہے، جبکہ بچہ خود نصاب کا مالک نہ ہو، اور اگر بچہ نصاب کا مالک ہے تو اس کا صدقہ فطر اسی کے مال سے دیا جائے، اور مجنون اولاد اگرچہ بالغ ہو جبکہ غنی نہ ہو تو اس کا صدقہ فطر اس کے باپ پر واجب ہے، اور غنی ہو تو خود اس کے مال سے دیا جائے۔ صدقہ فطر واجب ہونے کے لیے روزہ رکھنا شرط نہیں، اگر کسی عذر، سفر، مرض یا بڑھاپے کی وجہ سے یا معاذ اللہ بلا عذر روزہ نہ رکھا تب بھی واجب ہے۔ صدقہ فطر سب سے پہلے بہترین وقت عید کی نماز سے پہلے ادا کر دینا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ فطر ہر مسلمان پر واجب ہے۔ صدقہ فطر کی مقدار یہ ہے کہ گندم آٹا یا ستو آدھا سا، گیہوں یا اس کا آٹا یا ستو آدھا سا، کھجور یا منقع یا جو یا اس کا آٹا یا ستو ایک سا۔ گیہوں یا جو دینے سے اس کا آٹا دینا افضل ہے، اور اس سے افضل یہ ہے کہ قیمت دے، چاہے گیہوں کی قیمت دے چاہے جو کی یا کھجور کی، مگر گرانی مہنگائی میں خود ان چیزوں کا دینا قیمت دینے سے افضل ہے۔ اگر خراب گیہوں یا جو کی قیمت دی تو اچھے کی قیمت سے جو کمی پڑے وہ پوری کرے۔ اعلیٰ درجے کی تحقیق اور احتیاط یہ ہے کہ ایک سا کا وزن 351 روپیہ بھر ہے اور نصف سا کا وزن 175 روپیہ 98 بھر اوپر ہے۔ آدھا سا 2 سیر سوا 3 چھٹاک کا ہوتا ہے اور 1 سا 4 سیر سوا 6 چھٹاک کا ہوتا ہے۔ آسانی اور احتیاط اس میں ہے، گیہوں سوا 2 سیر نمبری اور جو 4.5 سیر نمبری ایک شخص کی طرف سے دیں، یعنی 1 سا 4 کلو 60 گرام اور آدھا سا 2 کلو 45 گرام ہے۔ صدقہ فطر
فطر کے مصارف وہی ہیں جو زکوٰۃ کے ہیں، جن کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں ان کو فطرہ بھی دے سکتے ہیں سوائے عامل کے، اس کے لیے زکوٰۃ ہے فطرہ نہیں۔